میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا جو بھی راہ دیکھنا چاہے اسے یہ کتاب راہ دکھاتی ہے۔ اگر کوئی قرآن کے ذریعے اپنی راہ متعین کر لے اور قرآن کی راہ کے مطابق وہ چلے تو منزل مقصود تک پہنچے گا، اور قرآن کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ کر کے وہ چلے گا تو گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کتاب کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں مسلمان کرتا ہے وہ مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی یہ کتاب راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے راستے کو فالو بھی نہیں کرتا، بلکہ حال تو اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ قرآن کا ماننے والا خود یہ کہتا ہوا اب دکھائی دیتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج ہماری قوم بھٹک کیوں رہی ہے؟ آج ہماری قوم بے راہ روی کے شکار کیوں ہے؟ آج ہماری قوم غلط راستے کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ آج ہماری قوم زوال کے راستے پر کیوں جا رہی ہے؟ آج ہماری قوم مار کیوں کھا رہی ہے؟ آج ہماری قوم کی قدر و قیمت کیوں گھٹ گئی ہے؟ آج ہماری قوم بے وزن کیوں ہو گئی؟ آج ہماری قوم کے چال چلن کیوں خراب ہو گئے؟ تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہماری قوم نے جو کتاب راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی اس کتاب سے راستہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ قرآن تو واضح لفظوں میں کہتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اللہ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں نازل ہوئیں ان نازل ہونے والی چیزوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے اللہ فرماتا ہے اس کی پیروی کرو، اور وہ اچھی چیز ہے کون سی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دنیا کی مختلف کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، انجینئر بننا ہے تو اس سبجیکٹ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو جیولوجسٹ بننا ہے تو اس سبجیکٹ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو آرٹس لینا ہے تو وہاں کی کتابیں لینی پڑیں گی۔ ہر سبجیکٹ کی جدا جدا کتابیں ہیں، ہر سبجیکٹ کا جدا جدا سیلیبس ہے، ہر سبجیکٹ کا پڑھانے والا الگ الگ ہے۔ لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک سبجیکٹ کی اتنی بکس ہوتی ہیں اور شروع سے لے کر 10 سال 15 سال تک انسان ایک ہی سبجیکٹ کی کتاب کو پڑھتا رہتا ہے، تب جا کر وہ ایک سبجیکٹ کے اندر کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں حیران ہوں، سبجیکٹ کوئی بھی ہو، کسی طریقے کا ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر چیز کا بیان ایک قرآن کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ آپ جس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جس سبجیکٹ کے اندر ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں قرآن سے مطالعہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فیملی لا پڑھنا چاہیں، آپ کرمنل لا پڑھنا چاہیں، سب آپ کو قرآن میں ملے گا۔ آپ سائنس پڑھنا چاہیں تو سائنس بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے فلسفی نے اور بہت بڑے طبیب نے ایک بہت بڑے دانشور سے پوچھا تھا جو مسلم تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کئی مرتبہ پڑھا، کہنے والا عیسائی تھا اور بہت ماہر طبیب تھا۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں صحت کے سلسلے میں قرآن کے اندر کوئی ضابطہ موجود نہیں، کوئی رہنمائی نہیں۔ تو اللہ اکبر، ایک غواص جو قرآن مقدس کا مطالعہ بڑی گہرائی کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس نے کہا پورے قرآن کی بات چھوڑیے، میں صرف آدھی آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس کے اندر پورا صحت کے حوالے سے نظام آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا سنائیے۔ تو وہ غواص، وہ قرآن کا ماہر برجستہ کہتا ہے، دیکھیے قرآن نے کہا کلو وشربو
वला तुसरिफू। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, खाओ पियो और इसराफ न करो। अल्लाह अकबर। जब माहिर कुरान ने इसकी तशरीह करना शुरू की, उसी वक्त वो कलेमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह की किताब बड़ी अजमत वाली किताब है। आप जरा अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा जितने भी रास्ते तलाश करते वो कुरान से रास्ता तलाश करते, कुरान मुकद्दस की गाइडलाइन को फॉलो करते, कुरान मुकद्दस के बताए हुए तरीके पर अमल करते। नतीजतन सिचुएशन ये थी कि वो जहां चले जाते थे मंजिल बढ़कर उनके कदमों का बोसा लिया करती थी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा कुरान शरीफ से ताल्लुक निहायत ही कमजोर हो चुका। हमने रस्मी तौर पर जिस तरीके से नमाज हम रस्मी तौर पर अदा करते हैं, उम्रा रस्मी तौर पर करते हैं, हज रस्मी तौर पर करते हैं, माह रमजान भी रस्मी तौर पर हम मनाते हैं, इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कुरान मुकद्दस से ताल्लुक भी अपना रस्मी तौर पर किए हुए हैं। वरना ये किताब इनकलाब है। इस किताब ने न जाने कितनों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा फरमा दी। इस किताब के हवाले से हर मुसलमान का अकीदा है कि उसके घर अल्लाह न करे किसी की मैयत हो जाए तो पहले एहतमाम किया जाता है कुरान खानी का। वजह वो जानता है किताब इतनी ताकतवर है कि जमीन के ऊपर इस किताब को पढ़ा जाए और इसका सवाब ज़बान से पहुंचाया जाए तो कब्र के मुर्दे को इस किताब से राहत नसीब हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, यहां तक तो अकीदा तुम्हारा दुरुस्त है और सही है कि कुरान पढ़कर मरहूम को इसाले सवाब किया जाए तो मरहूम को कुरान का फायदा पहुंचता है। बस अब थोड़ी सी फिक्र को तब्दील करना है, थोड़ी सी सोच को तब्दील करना है, और वो ये है कि जिस तरह से ये किताब मुर्दे को फायदा पहुंचाती है उससे ज्यादा ये किताब जिंदों को भी फायदा पहुंचाती है। लेकिन हमने सिर्फ मरने का इंतजार किया और मुर्दे को फायदा कि हमको फायदा उस वक्त इस किताब से मिलेगा जब हम मर जाएंगे तो ये किताब हमें फायदा पहुंचाएगी। नहीं, ये जब मुर्दे को फायदा पहुंचा सकती है तो जिंदा को भी फायदा पहुंचाती है। यही वजह है कि हकीकत में अगर कहा जाए तो ये जिंदगी देने वाली किताब है, ये जिंदगी अता करने वाली किताब है। जिसने इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत किया, इस किताब ने उसे हयात अता फरमाई, इस किताब ने उसे जिंदगी अता फरमाई। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें कि अगर कोई कुरान से रास्ता तलाश करना चाहे तो कुरान उसे रास्ता दिखाता है, कुरान उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, कुरान उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अता फरमाता है। ये कुरान नसीहत की किताब भी है, ये कुरान शिफा की किताब भी है, ये कुरान रोशनी भी है। अल्लाह अकबर। आप जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसे रोशनी फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह अकबर। इसे नूरे मुबीन फरमाया गया। ऐसी रोशनी अता करती है कि अगर कुरान किसी के पास हो, अंधेरे में पढ़ता चला जाए, अल्लाह उसे रोशनी अता फरमाकर राह नसीब फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी कुरान से बहुतों ने रास्ता हासिल किया। क्या ये सच नहीं है कि बहुतों के सीनों में ईमान का नूर जो जगमगाया है उसके अंदर इस कुरान का बड़ा दखल है। अल्लाह अकबर। ये कुरान अपनी तासीर रखता है। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाएं, जिन्नों का भी मामला देखिए, उन्हें भी ईमान की दौलत मिली कुरान की वजह से। क्या आपको नहीं मालूम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के अंदर रसूल आजम से कुरान सुनकर जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया और अपनी कौम के पास जाकर के उन्होंने कहा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुशिक बिरब्बिना अहदा। हमने एक अजीब कुरान सुना। अल्लाह अकबर। अब इस कुरान की खासियत बता रहे हैं, यहदी इला रुश्दी, ये सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, ये रहनुमाई करता है, और उसकी रहनुमाई की वजह से फ़आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान ले आए। अब कयामत तक हम किसी
کسی شرک کے اندر گرفتار نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا یہ کتاب ہدایت عطا فرماتی ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا انقلاب آیا، بہت سواروں نے اس کتاب کے ذریعے اپنے مستقبل کو تابناک کیا۔ انسانوں کی شناخت اگر آپ کو چاہیے، اس کتاب سے انسانوں کو پہچانو، اس کتاب سے انسانوں کی فطرت کو پہچانو، اس کتاب سے عبادت و ریاضت کی عبادت و ریاضت کے بارے میں جانو، اس کتاب سے تجارت کے اصول کو سمجھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، جو کتاب راستہ دکھانے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آئی، اسی کتاب کا ماننے والا راستہ تلاش کر رہا ہے، اسے راستہ مل نہیں رہا۔ اب ایک آیت پیش کرتا ہوں، راستہ ملتا کسے ہے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں راستہ نہیں ملتا، اللہ والوں کو راستہ کیوں مل جاتا تھا؟ وہ بھی تو پڑھتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اللہ والوں کو راستہ مل جاتا تھا، ہمیں راستہ کیوں نہیں ملتا؟ ارے میاں، راستہ کے راستے کے ملنے کی بات تو بہت دور کی ہے، ابھی تو یہیں پر آ کر میں اٹک جاتا ہوں کہ پہلے ہماری قوم کو قرآن پڑھنے تو آنا چاہیے۔ جب قوم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو راستہ کہاں سے تلاش کرے؟ یہ قوم قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ قرآن پر ایمان اگر نہیں تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ساری کتابوں پر ایمان۔ ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کتاب سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں جاتا۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاید کسی کے ضمیر کو اللہ جگا دے اور قرآن نہ جاننے والا کل سے قرآن سیکھنے کی کوشش شروع کر دے۔ سین فرانسسکو میں، امریکہ میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کانفرنس تھی۔ دنیا کے 8 بڑے ان کے نزدیک جو تھے، ان خطبہ کو انہوں نے مدعو کیا۔ ہندوستان سے انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا۔ ہم پہنچے وہاں پر۔ اس کانفرنس کے اندر 8 گھنٹے کی وہ کانفرنس تھی۔ ہر 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد 20 منٹ کا بریک ہوتا، گیلری میں جاتے، چائے بسکٹ لیتے، پھر آ کر واپس کانفرنس کے اندر بیٹھ جاتی اور باری باری خطاب کرنے والے آتے اور خطاب کرتے۔ بیت المقدس کے سابق امام جو اس وقت امریکہ میں قیام پذیر ہیں، وہ جب ہال میں آئے تھے تب بھی میں نے ان کو دیکھا، اور ان کے ساتھ اندازن میں کہہ رہا ہوں کم و بیش 60 کے قریب ان کے شاگرد ہوں گے جو ان کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک تھے۔ سب گورے تھے، نئے مسلم تھے، سب کے ہاتھ میں کتاب تھی، جیسے آپ نے ابھی بخاری شریف دیکھی، اسی ٹائپ کی ایک بڑی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب چائے کا بریک ہوا، ہم لوگ بھی سب باہر نکلے۔ علماء اپنے حساب سے مستی مذاق، یعنی مستی مذاق سے مراد یہ کہ بات چیت کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے حالات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام اپنے حساب سے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سب اپنے حساب سے فریش ہو کر 20 منٹ کے اندر پھر واپس ہال کے اندر سب کو پہنچنا تھا۔ میں نے ان 60 کے قریب نیو مسلم جو گورے تھے، ان کو میں نے دیکھا، وہ صرف چائے پیے، اور چائے پینے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو کتاب تھی، وہ سب اپنی اپنی کتاب ہاتھ میں تھامے ہوئے سیدھے جا کر کے ہال میں بیٹھ گئے۔ اس وقت ہال میں ان 60 کے علاوہ کم و بیش کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔
سب باہر گیلری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تجسس ہوا, مجھے سیکھنے کی بہت میں کوشش کرتا ہوں. میں نے سوچا کہ ذرا جا کے دیکھوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ یقین مانیں کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو 60 کے 60 عربی کے اندر قرآن کی تفسیر کو پڑھ رہے تھے. عربی میں قرآن شریف کی تفسیر کو. میں نے بیت المقدس کے سابق امام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے شاگرد ہیں، میرے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ میں امریکہ جاؤں اور وہاں دین کی تبلیغ کروں. میں یہاں پر آیا، کام کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کی. یقین مانے کہ کئی دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک میرے دماغ سے وہ منظر نہیں گیا. میں نے سوچا یا اللہ، نئے مسلمان تو تفسیر بھی عربی میں پڑھ رہے ہیں اور ہماری قوم کو قرآن بھی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. ہماری قوم کو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اور اب تو حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا جو ایک باپ کے اندر، ایک ماں کے اندر ہونا چاہیے. الا ماشاء اللہ. زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے اگر ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا تو. ہمیں کوئی راہ نصیب نہیں ہوگی اگر ہم نے قرآن مقدس کو پڑھنا اور اس سے گائیڈ لائن حاصل کرنا چھوڑ دیا تو. آج تھوڑی سی بے چینی ہو، شراب کے اڈے پہ چلے گئے. تھوڑا ہوا، نیند کی گولی کھا کے سو گئے. تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، ڈرگس پی لیا. خدا کے بندو، یہ سولوشن نہیں ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر آئے، اپنی اضطرابی کیفیت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری طبیعت کے اندر کافی اضطراب ہے، بے قراری ہے، سرکار کوئی سکون کا نسخہ عطا فرمائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، مسجد میں جاؤ، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو اس میں بیٹھ جانا، اللہ تمہارے قلب پر سکون نازل فرما دے گا. اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل نہ چل رہی ہو تو قرآن کھول کر تم پڑھنا شروع کرو. ادھر پڑھنا شروع کرو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے قلب پر سکینہ نازل ہو جائے. یہ ہے علاج. ظالموں، اس کتاب سے اتنا برا سلوک کہ سال بھر تک کھولتے تک نہیں ہو. اتنا برا سلوک اس کتاب کے ساتھ کہ اتنی بلندی پر رکھ دیتے ہو کہ ہاتھ بھی غلطی سے نہ پہنچے. اس کتاب سے اتنا برا سلوک کہ اسے سیکھنے کا بھی شوق نہیں. کسی بزرگ سے ایک بچے نے پوچھا تھا کہ حضور 80-90 سال کے اس کے دادا تھے. پوتے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا جان، آپ کے زمانے میں تو واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر یہ تھا نہیں، آپ اپنا ٹائم کیسے گزارتے تھے؟ تو بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا تھا، جیسا آج تم قرآن کے بغیر ٹائم گزارتے ہو نا. تمہارا ٹائم کس میں خرچ ہوتا ہے؟ یوٹیوب میں. اور ہمارا ٹائم اس زمانے میں قرآن میں خرچ ہو جاتا تھا. قرآن میں ہم قرآن پڑھ کر اپنا ٹائم گزارا کرتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں امام اعظم کا. کبھی ہم نے امام اعظم کی حیات طیبہ دیکھی؟ جس جگہ پر آج امام اعظم کا مزار شریف ہے وہاں پر 7000 قرآن مقدس امام اعظم نے ختم کیے. ماہ رمضان المبارک میں امام اعظم 63 قرآن شریف ختم کرتے تھے. مجھے بتاؤ، یہ ہے امام اعظم. کیا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ جس امام عشق و محبت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، وہ امام عشق و محبت نے فن شاعری بھی جو ہے نا یہ بھی قرآن سے سیکھی. کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. نعت کہنا بھی کسی شاعر سے نہیں، قرآن سے انہوں نے سیکھا. آج ان کے ماننے والوں کا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا. جس گھر میں قرآن ہو اور اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، قرآن بدتر
دعا کرتا ہے اے اللہ اس نے مجھے مجھے تلاوت سے محروم رکھا تو اس کے گھر کو برکتوں سے محروم فرما دے۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان آیا تو کتاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، نہیں پڑھتے وہ۔ اب آئیے میں سمجھاؤں یہ کتاب راستہ کس کو دکھاتی ہے؟ پہلے مرض بھی سمجھ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا۔ ہمیں نصیحت اس قرآن سے جو کچھ بھی اللہ عز و جل عطا کر رہا ہے اس نصیحت کو ہم فالو کیوں نہیں کر پاتے، اور قرآن کو نصیحت کی کتاب کیوں سمجھنے سے ہم قاصر ہیں؟ تو ہم میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے۔ وہ کمی دور ہو جائے اور ہم میں ایک وصف پیدا ہو جائے تو یہ کتاب ہمیں بھی راستہ دکھائے اور یہ کتاب ہمارے لیے بھی نصیحت کی کتاب ہو۔ واضح لفظوں میں قرآن نے کہا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو جیسے ہی اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ یہ کتاب اپنا راستہ دکھانا ہمیں شروع کر دے گی۔ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہم اتنے بے خوف ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ اب یہ بھی بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو چاہے ہم کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی گناہوں کے دھبوں سے ہمارا پورا وجود آلودہ ہو چکا ہے، ہمارے دلوں پر اللہ کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر کبھی کبھی تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہ قوم جس کے لیے اللہ نے قرآن عطا فرمایا وہ اتنی بھٹکی ہوئی، اتنی بگڑی ہوئی، اتنی آوارگی کے شکار۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ روزے اور قرآن کا تعلق بڑا عظیم ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور روزے کی حالت میں تھے۔ ماہ رمضان المبارک تھا، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اعظم فرضیت روزے سے پہلے بھی آقا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر یہ وحی نازل ہوئی۔ رمضان، قرآن اور روزہ یہ تینوں کا بڑا عظیم سنگم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دونوں اتنی طاقتور چیزیں ہیں روزے اور قرآن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ روزہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے اس کو تیری رضا کی خاطر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور قرآن کہے گا اے اللہ اس نے میری تلاوت ماہ رمضان المبارک کے اندر حالت نماز کے اندر کی ہے، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے، ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ قرآن سے راستہ متقیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ خدا کی قسم یہ تقوی کی دولت جسے نصیب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں اللہ دور فرما دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
قرآن کے ذریعے راستہ تلاش کر لیتے تھے، قرآن کے عامل تھے، قرآن پر اتنا عمل کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا دیا تھا، تقوی بٹھا دیا تھا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس حد تک ہماری قوم اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو چکی ہے کہ مچھر کا ڈر تو رہتا ہے، اور مچھر نہ کاٹے اس کے لیے وہ بتی بھی جلاتی ہے ہماری قوم، مچھردانی بھی لگاتی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتی ہے کہ کہیں مچھر ہمیں کاٹ نہ لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مچھر کاٹے گا تو بیماری ہوگی، اور اللہ عز و جل سے بے خوف ہو کر کے اگر گناہ کر لیتے ہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔